پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید بات کریں گے اسلام آباد کی، اور اسلام آباد میں آج چونکہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس تھا اور اس اجلاس میں اپوزیشن نے بائیکاٹ کیا، پروٹیسٹ بھی کیا، اور صحافی پہلے ہی سراپا احتجاج ہیں۔ غزالہ سیفی صاحبہ، چونکہ آج کا دن بڑا امپورٹنٹ تھا، ہونا چاہیے تھا کہ تمام سٹیک ہولڈرز ایک پیج پہ ہوتے اور ایک اچھا پیغام جاتا، چونکہ افغانستان کی جو جنگ ہے، اس جنگ کے لیے ہم نے بڑی قربانیاں دیں، اور یہ وقت ہے اس وقت ہم ان تمام چیزوں کو کیش کرواتے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ اپوزیشن کو آپ نے کبھی آن بورڈ نہیں لیا، اور خان صاحب ہمیشہ ان کے ساتھ ڈائلاگ کرنے کو تیار نہیں، لیکن یہ وقت ہے چونکہ اس وقت پاکستان بڑی اہمیت اختیار کر چکا ہے پورے خطے میں۔ آپ دیکھ رہی ہیں، خود ظاہر آپ ایم ہیں کہ اس وقت تمام تر ممالک جو ہیں وہ ان کی نظریں پاکستان پہ لگی ہوئی ہیں، تو اچھا نہ ہوتا کہ تمام لوگوں کو کسی بھی طرح بٹھا کر سمجھا کر سٹیک ہولڈرز کو، اور ہم افغان صورتحال پہ ایک واضح پیغام دے سکتے پوری دنیا کو بھی اور پوری قوم کو بھی؟ دیکھیے، میرا خیال ہے کہ اس وقت جو وہاں پہ باہر مجمع ہے، میں ہوں یہاں اسلام آباد میں، ان میں سارے صحافی نہیں ہیں، اور ان میں کچھ بہت بڑی تعداد کچھ ورکرز کی بھی ہیں جو اپنے کچھ رائٹس مانگ رہے ہیں، تو وہ مل کے ایسا لگ رہا ہے کہ سارے کے سارے جرنلسٹ ہیں۔ یہ ضرور ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو بیٹھ کے سمجھا کے اور بات چیت کر کے ریزالو کی جا سکتی ہیں بہت ساری باتیں، مگر اگر کوئی اس بات پہ اٹ جائے کہ ہم کسی قسم کے بھی نیگوشیشنز کو تیار نہیں ہیں، کوئی سلیوشنز اب نہیں ہو سکتے، تو پھر مشکل ہوتا ہے اسٹیک ہولڈرز کو اپنے ساتھ لے کے چلنا۔ یہ ضرور ہے کہ آج کا جو خطاب تھا ڈاکٹر الوی کا، وہ انتہائی بہترین ایک خطاب تھا، اور اس میں انہوں نے بہت ہی اچھے انداز میں اپوزیشن کو بھی کہا کہ آپ لوگ اگر بات سنیں گے اور سمجھیں گے تو شاید آپ کے دل میں اتر جائے بات کہ آپ کے لیے، کہ عوام کے لیے کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اب جب بھی پرائم منسٹر آتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر، یا ان کی چوتھی اسپیچ ہوئی ہے پریزیڈنٹ صاحب کی، تو اس پہ بھی ہمیشہ یہ شور مچتا ہے، اور کبھی بھی یہ لوگ سیریسلی نہیں لیتے۔ وہ بہت اس کو اب سیریسلی لے لیں پلیز، یہ حکومت ہے اور 5 سال پورے کرے تھے، اور 5 سال کے اندر آپ لوگوں کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ آپ بھی عوام کے ریپرزینٹیٹیو ہیں، اور آپ کو ساتھ بیٹھ کے اور ساتھ مشکلات کا حل نکالنا پڑے گا۔ مشکل دونوں لوگوں کے لیے ہے، اپوزیشن کے لیے بھی مشکل ہوگا اتنا کچھ کہنے کہنانے کے بعد گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھنا، اور گورنمنٹ کے لیے بھی، گورنمنٹ کے ریپرزینٹیٹیوز کے لیے بھی شاید ذرا کڑوی گولی نگلنی پڑے، مگر یہ دونوں کو کڑوی گولی نگلنی پڑے گی، اور ہم سب کو بیٹھ کر اپنے ملک بالکل کے ٹھیک کہہ رہی ہیں، مفاد کے سب کو لیے متفقہ طور پہ آگے۔ جی جی بہتری لانی ہے، کیونکہ دیکھیں پاکستان ترقی کی طرف چل نکلا ہے، تو اس میں اگر آپ بھی اس میں شامل ہو جائیں گے تو تمام سٹیک ہولڈرز کا نام آئے گا کہ ہم سب نے مل کے پاکستان کی ترقی میں حصہ لیا۔ بالکل ٹھیک مگر ہے۔ اگر ایک پورا دھڑا الگ ہو کے ایک اور نعرے بازی اور اقتدار کی چپقلش میں لگ جائے گا، تو میرے خیال میں اپوزیشن جو ہے وہ اپنا وہ رول ادا نہیں کر پائے گی جو اس کو اس وقت کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، غزالہ صاحب لائن پہ رہیے گا، ہم پیرالسٹ سے بھی معلوم کرتے ہیں اس بات پہ۔ ایڈوکیٹ صاحب کس طرح دیکھتے ہیں؟ اس میں تو کوئی شک نہیں، اپوزیشن ہونی چاہیے، اور اپوزیشن ہمیشہ حکومت کو صحیح کام اور صحیح راستہ دکھانے کے لیے ہوتی ہے۔ یہ وقت نہیں تھا کہ ہم تھوڑا سا افغان صورتحال پہ خاص طور پہ بڑی مشکل سے پہلے ہی گرے لسٹ میں ہیں، اور ان چیزوں سے نکلنے کا یہ وقت ہے، کم از کم اس پوائنٹ پہ ہم متفقہ طور پہ آگے بڑھیں۔ باقی پروٹیسٹ بھی ہوتے رہیں گے، پی ڈی ایم اپنے دل سے پہلے بھی کیے ہیں، بعد میں بھی کرتی رہے گی، لیکن کم از کم آج کے اس جوائنٹ سیشن میں تو ایک ساتھ بیٹھنا چاہیے تھا۔ آپ کو نہیں لگتا کہ اپوزیشن کہیں یہاں زیادتی کر دی ہے حکومت سے؟ پہلے تو میں ریسپونڈ کروں گا محترمہ غزالہ سیفی صاحبہ کی جی جی جو بات ہے۔ ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ گورنمنٹ ہمیشہ سیلف ڈینائل میں رہتی ہے، ٹھیک، اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تو زیادہ ہی سیلف ڈینائل میں ہے، ہواؤں میں رہتے ہیں، فضاؤں میں رہتے ہیں، ایکچول بات کی طرف نہیں آتے ہیں۔ ٹھیک، عمران خان کی جو پرسنالٹی ہے اس میں بے شک کرزما ہے، لیکن وہ مسائل کا حل نہیں ہے ان کا کرزماتی شخصیت۔ ٹھیک، مسائل جب تک گراس روٹ لیول پہ حل نہیں ہوں گے، میسز ان کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ اس میں جو مجھے سب سے بڑا خلا نظر آتا ہے، ہمیشہ حکومت بڑی ہوتی ہے، حکومت بڑا پن کر کے آگے بڑھتی ہے، اپوزیشن کو گلے سے لگاتی ہے۔ صحیح، یہ بھی کبھی اپوزیشن میں تھے،
یہ بھول جاتے ہیں. یہ اپوزیشن میں تھے, ان کو بڑے بھائی کا رول ادا کرنا چاہیے, ان کو آگے آ کے اپوزیشن کو گلے لگانا چاہیے, ان کی کچھ باتیں ماننی چاہیے, کچھ اپنی من مانی چاہیے. اور خاص طور پہ یہ جو نازک ترین صورتحال اس ٹائم انٹرنیشنلی, جب آپ پوری دنیا میں مرکز نگاہ بنے ہوئے, اس وقت بھی آپ میں نہ مانوں کی رٹ لگائے ہوئے. تو میرا یہ خیال ہے اور یہ میرا مشورہ ہے کہ جو گورنمنٹ کو بڑے پن کا ثبوت دیتے ہوئے اپوزیشن کو گلے سے لگانا چاہیے, صحافیوں کی بات سننی چاہیے. اور صحافی اس ملک کا بہت بڑا طبقہ ہے. اگر وہ حکومت کو سچی بات نہیں بتائیں گے, وہ لوگوں کو سچی بات نہیں, پھر معاملات درست کیسے ہوں گے؟ تو میری گزارش صرف اتنا ہے کہ حکومت کو سیلف ڈینائل سے نکلتے ہوئے, بڑے پن کا ثبوت دیتے ہوئے سب کو گلے سے لگانا چاہیے. اور یقیناً پھر اپوزیشن بھی وہ پھر اگر وہ ریسپونڈ نہیں کرے گی صحیح, تو عوام کی نظر میں حکومت نے گندی ہوگی. کوشش کی نا کہ آ جائیں سب لوگ سنیں. الوی صاحب نے بھی یہی کہا کہ آپ پراپر سنیں مجھے, ہم آپ کی سنیں گے, آپ ہمیں سنائیں. اس سے صرف ہوتا ہی ہے کہ جب ان کو خاص ضرورت محسوس ہوتی ہے, اس وقت یہ ہلکا سا وہ لالی پاپ دینے کی کوشش کرتے ہیں. چلیں جی علی راشد. بالکل میں دونوں میں اتفاق کرتا ہوں غزالہ باجی سے بھی اور اپنے جو پینلسٹ یہاں بیٹھے ہوئے کہ بالکل انکلوسیو ہو کے ہم کو سب کو ساتھ بیٹھنا چاہیے اور اپنے ذاتی جو ڈفرینسز ہیں ان کو سائڈ رکھ کے ملک کے مفاد کے لیے بات کرنی چاہیے. مگر افسوس یہ ہو رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی جو ہماری بہن ہے یہاں, وہ کہہ تو رہی ہیں کہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنا چاہیے, مگر ہم تو, میں آپ کو بتاؤں, پیپلز پارٹی تو ہمیشہ ایکسٹینڈ کرتی ہے 2 steps فارورڈ کہ آپ آئیں اور بیٹھیں ہمارے ساتھ بات کریں. سندھ میں پرائم منسٹر صاحب کے اتنے وزٹ ہوئے, ہم نے ان کو انویٹیشن دیا کہ آپ آئیں, وہ ہم سے ملنا گوارا نہیں کرتے, ہمارے ساتھ بیٹھنا, ہم سے میٹنگ کرنا گوارا. ہم تو کہتے ہیں آپ آئیں بتائیں, ہم آپ کو فل پروٹوکول دیں گے, آپ کو ریسیو کریں گے, آئیں بیٹھیں, مسئلوں کا حل جب تک. مگر وہ بالکل ان کے لیے تو پاکستان پنجاب ہے یا کے پی ہے, سندھ کی طرف دیکھتے ہی نہیں. آتے ہیں تو جو چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے, جو چیف منسٹر ہوتا ہے, اس سے ملنا گوارا نہیں کرتے, ہم سے بات, جبکہ ہم خود کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں, ان کو دعوت دے رہے ہیں. مطلب یہ کوئی ذاتی ان کی پرابلم ہے. اچھا اس پہ تو دیکھیں نا, اگر ہم جوائنٹ سیشن پہ جب یہ ان کی ریپرزینٹیو کہہ رہی ہے کہ ان کو بیٹھنا چاہیے, ہم تو کہہ رہے ہیں ہم تیار ہیں, آپ اپنے پرائم منسٹر کو راضی کریں. تو ابھی انہوں نے انویٹیشن دیا جوائنٹ سیشن میں, بھی الوی صاحب نے بھی یہ کہا کہ آئیں سنیں, ہم آپ کی سنیں گے, آپ ہمیں سنائیں. مگر یہ ساتھ ساتھ یہ بھی جو آج جو جھگڑا ہوا جوائنٹ سیشن میں, یہ ہوا کہ اسپیکر صاحب, جیسے میں بھی ایم این اے رہ چکا ہوں, اور جو ابھی ہماری جو غزالہ باجی ہیں, شی از آلسو ان پارلیمنٹ, ان سے پوچھیں جب بھی کوئی ایڈریس ہوتا ہے, کوئی اسپیچ ہوتی ہے عارف الوی صاحب کی یا پریزیڈنٹ کی, تو اس پہ رولز آف بزنس ہیں کہ اس پہ ڈیبیٹ ہوتا ہے. اسپیکر نے کیوں نہیں ڈیبیٹ کرنے دیا؟ ٹھیک ہے نا, رولز آف جو بزنس ہیں, دس از اس کی خلاف ورزی ہے, اٹس ان وائلیشن. اس پہ تو سارا یہ سین کریٹ ہوا ہے. لیکن یہ بھی تو پی ٹی آئی یہ بھی کہہ رہی ہے کہ چوتھا اجلاس ان کا تھا, اور جب بھی پرائم منسٹر, پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر آتے ہیں, اپوزیشن سننے نہیں دیتی, شور اتنا کرتے ہیں, وہ ان کو 2 دفعہ تو آج پانی پینا پڑ گیا. ٹو رانگز ڈزنٹ میک اے رائٹ نا. پہلے اپنی صفائی دے دینا کہ وہ جو ڈیبیٹ تھا, ہم ڈیبیٹ کیوں نہیں ہونے دیا. چلے پوچھ لیتے ہیں نا. غزالہ سیفی صاحبہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ملنے کو تیار ہیں, اور پرائم منسٹر 6 دفعہ سندھ آئے اور وہ ہمارے ساتھ دعوت بھی دی ہے. یہ کہہ رہے ہیں آفیشلی ہمارے ساتھ ملنا اٹھنا بیٹھنا ہی پسند نہیں کرتے, گوارا نہیں کرتے, تو بات آگے کیسے بڑھے گی؟ غزالہ صاحب صاحبہ پلیز میری بات سنیں. 3 دفعہ تو ایسا بھی ہوا ہے کہ چیف ایگزیکٹو آف سندھ جو تھے, انہوں نے چیف ایگزیکٹو آف پاکستان کو اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ انہیں اب بلائیں, اور مطلب یہ بات بالکل غلط ہے, اور بہت دفعہ ہوا ہے. اور دے ہیو نو ریسپیکٹ فار دا پرائم منسٹر. ان کے جو بڑے ہیں وہ بھی سلیکٹ کرتے جا رہے ہیں, اور آج تک نہیں مان پا رہے کہ یہ ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر ہے اور رہے گا 5 سال تک. یہ بات اپنے ذہن نشین کر لینے کی ضرورت ہے. یہ بات جھوٹ نہیں ہے, سچ ہے اور حقیقت ہے. آنکھیں کھولیے تھی. پہلی چیز. دوسری چیز یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو پرائم منسٹر ہیں, ان کی موجودگی کیوں کھلتی ہے بلاول صاحب کو, کیوں کھلتی ہے شہباز. آئے وہ لوگ, شہباز شریف اور بلاول, تالیاں بجیں, ان کے پارٹی ورکرز نے تالیاں بجائیں, ایم این اے سے بجائیں, وہ آئے بیٹھے, اور اس کے بعد جیسے ہی پرائم منسٹر انٹر ہوئے, انہوں نے جناب کہ ان کی باتیں کرنی شروع کر دیں جرنلسٹ کے لیے, یہ کرو. پھر اس کے بعد نعرے بازی, پھر مطلب چپ نہ ہونا, نہ پروسیڈنگ سنی. بھائی ڈیبیٹ کا وقت تو جب ہی آئے گا, پہلے آپ تقریر تو سن لیں. پھر آپ پہلے کہہ رہے ہیں تقریر ہم کریں گے اور ہمیں پہلے بات کرنے دو. جب ایک ایجنڈا ہے, ایک میٹنگ کا, کہ صدر نے ایک نیا جو اجلاس کی جو ایک طریقہ کار ہے,
کہ چوتھی دفعہ انہوں نے اپنی اسپیچ دینی، اس کے بعد آپ کے اجلاس شروع ہو جائیں گے. تو اس کو تھوڑا سا ریسپیکٹ کرنا چاہیے. آپ کو سب پتا ہے، آپ ایم این اے بھی رہ چکے ہیں، آپ اللہ کرے سینیٹر بھی بنے، آپ منسٹر بھی تھے، مگر کم سے کم آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ ہاؤس کی ایک پروٹوکول ہوتا ہے، ایک ڈیکورم ہوتا ہے، اسے بھی مینٹین کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے وزارت سیفی صاحب، علی راشد آپ کو رسپونڈ کرنا چاہ رہے ہیں. جی میں ان کو اس سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں، جو رولز آف بزنس ہوتے ہیں اس میں ایک ایجنڈا بنتا ہے. ٹھیک ہے، ایجنڈا بنتا ہے تو اس میں انکارپوریٹ ہوتا ہے. ڈیبیٹ جو ہے اس میں ایڈڈ نہیں تھا. ہمیں کوئی وہی تو نہیں آئی تھی کہ جو پریزیڈنٹ جو ہے کوئی اسپیچ کریں گے تو ہم اس کے کاؤنٹر ابھی سے ہم اسپیچیں کرنا شروع کر دیں ان کی اسپیچ کرنے سے پہلے. ہمیں تو بون آف کنٹینشن یہ تھا کہ اس ایجنڈا میں بزنس رولز آف بزنس جو ایک میٹنگ ہوتی ہے سیشن سے پہلے کہ یہ ایجنڈا ہے، اس میں ڈیبیٹ شامل نہیں تھا. اس پہ ہی سب آبجیکٹ کر رہے تھے. شامل ہونا چاہیے. ہم نے یہ نہیں کہا تھا قطعی کہ جی ان سے پہلے ہمیں اسپیچ کرنے دیں. ہم تو یہ کہہ رہے تھے یہ انکلوڈیڈ کیوں نہیں ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں آپ ڈیبیٹ وچ از واز اے وائلیشن آف دا رولز. ہم تو اس بات پہ بون آف کنٹینشن یہ تھا ہمارا. ٹھیک ہے. اچھا دوسرا غزالہ سیفی صاحب، صحافی بھی سراپا احتجاج ہیں، میڈیا اتھارٹی بل جو لایا جا رہا ہے اور اس میں خاص طور پہ پیمرا پہلے سے موجود ہے تو اسی کو ایکٹیو کیا جائے، کیوں ضرورت پڑی کہ ایکسٹرا بل لے کے آئیں؟ دیکھیے اگر بل آتا ہے تو بل جو ہے اس میں ترمیم بھی ہو سکتی ہے، اس میں ڈسکشن بھی ہو سکتا ہے، اور کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو اتنا بڑا ایشو بنا کے میڈیا ہاؤسز جو ہیں وہ اپنے انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے تمام جرنلسٹ کو ریپرزینٹ نہیں کرتے. میڈیا ہاؤسز کے اپنے انٹرسٹ ہیں اور جرنلسٹ کے اپنے پرابلمس ہیں، تو ان کو یکجا کر کے پریزنٹ کرنے میں وہ خود بائفرکیٹ اس وقت ہوئے ہیں. تو یہ اس کو ذرا اس کو ڈیپ ڈاؤن جا کے انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ لوگ جو ہیں جو جرنلسٹ ہیں وہ بھی ان بگ میڈیا ہاؤسز کے عطاب کا شکار ہیں اور ان کے ساتھ صفا کر رہے ہیں. تو اس وقت یہ کہانی پیش کرنا کہ تمام جرنلسٹ جو ہیں وہ اس میں آ جائیں گے. اگر بل پریزنٹ ہو رہا ہے اور وہ اگر انٹرسٹ میں نہیں ہے جرنلسٹ کے تو اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، اور اس کو وہ تو جاتا ہے، پہلے کمیٹی میں جاتا ہے، پھر واپس آتا ہے، پھر سینٹ میں جاتا ہے، پھر واپس آتا ہے. تو یہ تو ایک پروسیس ہے جس سے ہو کے چیز آتی ہے. تو کوئی اتنی جلدی اس پہ اشتعال انگیزی پھیلانا اور اس کو اٹل قرار دے دینا ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا غزالہ سیفی صاحبہ کس طرح دیکھتی ہیں اب چونکہ افغان صورتحال بڑی اس وقت پاکستان بڑی اہمیت اختیار کر چکا ہے، اور اس چیز کو کیسے کیش کرائیں، اپوزیشن کو کیسے اکٹھا کریں؟ پی ڈی ایم چونکہ بالکل مخالف کھڑی ہے اور فضل الرحمان صاحب بھی ایکٹیو ہیں، پاکستان پارٹی بھی پروٹیسٹ کر رہی ہے، نون بھی کر رہی ہے، تو ان سب کو کیسے آن بورڈ لیا جائے تاکہ ایک پوری قوم کو ایک پیغام تو دینا ہے نا ایک کہ ہمارا بیانیہ کیا ہے افغانستان کو لے کر؟ دیکھیے ایز فار ایز پاکستان کا بیانیہ افغانستان سے متعلق ہے وہ یہی ہے کہ ہم ایک اچھے نیبر بن کے، ایک مسلم نیبر افغانستان کے بن کے ان کو جس طرح کی سپورٹ ہوگی ہم دیں گے، مگر ہم ان کی پالیسی گائیڈ لائنز نہیں دیں گے. ہم ان کے انٹرنل میٹرز میں انٹرفیئر نہیں کریں گے. یہ ہمارا وہ ہے عندیہ ہے اور یہی ہمارا پلان ہے، اور ہم ان کو ہر طرح سے سپورٹ کریں گے کیونکہ وہ ہمارے بالکل ان کو سپورٹ کریں گے، لیکن جو پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں غزالہ سیفی صاحبہ وہ ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو رہے. یعنی قوم کو ایک پیغام جانا چاہیے کہ نون بھی اکٹھی ہے اس بیانیے پہ، پی پی بھی اکٹھی ہے، ایک اگر کوئی چھوٹی سی بھی جماعت ہے وہ بھی حکومت کے ساتھ کھڑی ہے. یہ پیغام دینے میں، یہ تاثر دینے میں ہم کیوں ناکام ہو رہے ہیں؟ میرے خیال میں ہم جب یہ لوگ باہر نکلتے ہیں، کمیٹیز میں بیٹھتے ہیں، یہ سارے ریپرزینٹیٹیوز مختلف پارٹی کے اس میں ہوتے ہیں. الگ ایک پارٹی کی کوئی نہیں ہوتی کمیٹی، اس کے اندر تو یہ بیٹھ کے بڑے حب الوطنی کی باتیں کرتے ہیں، مگر جب ان کو الگ سے دکھایا جاتا ہے تو یہ الگ کھڑے ہو کے شور مچاتے ہیں. ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر پاکستان کی سالمیت چاہتے ہیں تو پھر ان کو ایک ہی لائن ٹو کرنی پڑے گی، اور بالکل ایک لائن ٹو کرنی پڑے گی. غزالہ صاحب آپ لائن پہ رہیے گا. ایڈوکیٹ صاحب کس طرح دیکھتے ہیں ہم پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز، ہر شخص کو، سول سوسائٹی کو، گورنمنٹس کو، اور خاص طور پہ چونکہ پارلیمنٹیرینس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایک پیج سے ایک پیغام آنا چاہیے پارلیمنٹ سے کہ یس ہم افغان پالیسی پہ حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں تاکہ پوری دنیا کا ایک اچھا میسج آئے. پڑوسی ملک ہمارے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے. ان چیزوں سے باہر نکلنے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم ایک آواز تو بنے کم از کم اس افغان پالیسی پہ. آپ بالکل آپ نے درست فرمایا ہے.
بیسیکلی جو جب قوم نے گرو کرنا ہوتا ہے, آگے جانا ہوتا ہے, تو اس کو پولیٹیشین کی ضرورت نہیں ہوتی, اس کو ایک اسٹیٹس مین کی ضرورت ہوتی ہے. پولیٹیشین وقتی طور پہ سوچتا ہے, اپنے جو موجودہ حالات ہیں ان کو مد نظر رکھے گفتگو کرتا ہے اور پالیسی بناتا ہے, جبکہ جو اسٹیٹس مین ہوتا ہے وہ آنے والے 10, 15, 20 سال کا سوچ کے پالیسی بنا رہا ہوتا ہے. تو توقع تو یہ تھی کہ عمران خان صاحب ایک اسٹیٹس مین کا رول ادا کریں گے اور اسی طریقے سے سوچیں گے, مگر اگر انٹرنلی دیکھا جائے تو اپوزیشن کو انہوں نے سوائے کرپشن کے اور دوسری بات ہی کبھی نہیں کہی, اور ایک ہی نعرہ لے کے, اور جس کا حاصل وصول بھی کچھ نہیں ہوا. ٹھیک ہے, لیکن اب چونکہ وقت کم ہے, اس پہ کیسے اکٹھا کریں ہم ساری جماعتیں؟ دیکھیں ایک پیغام دیں گی تو پوری دنیا کو اچھا میسج آئے گا نا. پارلیمنٹ ہے, اس کے اجلاس کے بعد اگر ایک آ رہا ہوں میں آپ کی طرف, اس کے بعد اگر ایک میسج آئے گا کہ یس, ایک طرف شہباز شریف صاحب کھڑے ہیں, بلاول صاحب کھڑے ہیں, فضل الرحمان صاحب کھڑے ہیں, پرائم منسٹر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہاں آج ہم سب اکٹھے ہیں اور افغان پالیسی پہ قوم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تمام اسٹیک ہولڈرز ایک پیج پہ ہیں اور ہم اس پالیسی کو ٹو کر رہے ہیں. بیسیکلی ہماری جو قوم ہے نا وہ بھی عجیب و غریب سچویشن کا شکار ہے. ہماری اپوزیشن بھی ہر وقت اس کوشش میں رہتی ہے کہ حکومت کو بلیک میل کر لے, اور ہماری حکومت ہر وقت اس کوشش میں رہتی ہے کہ اپوزیشن کو ڈاؤن کر دے. دونوں طرف سے جھکاؤ کی ضرورت ہے, دونوں طرف سے سمجھداری کی ضرورت ہے, اور حکومت کو بڑا بن کے آگے کر کے انڈیا کو جواب دیا جائے, پوری دنیا کو جواب دیا جائے کہ ہم ایک ہیں. یہاں پہ عقل مندی کی ضرورت ہے. ٹھیک, عقل مندی کی بالکل ضرورت ہے. علی راشد, آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, آپ کو پوری قوم کو تم پیغام دینا ہے نا کہ آپ اس پالیسی پہ حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں یا نہیں ہیں. دیکھیں پہلی چیز تو میں یہاں چیزیں واضح کر دوں, ہم تو چاہتے ہیں یہ جو افغان سچویشن جو کریٹ ہوئی اس سے بالکل سٹارٹ ہونے سے پہلے جب یہ چیزیں بگاڑ کی طرف افغانستان میں جا رہی تھیں, یہ اوور نائٹ نہیں ہوا, یہ بلڈ اپ ہو رہی تھی. ٹھیک ہے, اس وقت پیپلز پارٹی واحد پارٹی تھی جس نے ریکویسٹ کی کہ جی پارلیمنٹ شوڈ ہیو اے سیشن اینڈ ہیو اے ڈسکشن. ہماری سیکیورٹی جو ایجنسیز ہیں ان کو ہمیں بریف کرنا چاہیے اس پہ ہو کیا رہا ہے. پہلی چیز یہ, ہماری ریکویسٹ پہ یہ سیشن جوائنٹ پارلیمنٹ سیشن ہوا جس میں ISI جنرل فیض جو ہیں انہوں نے بڑی زبردست قسم کے ہمیں بریفنگ آ کے دی کہ دس از ویئر وی اسٹینڈ, اور یہ ہماری پالیسی اور اس پہ یہ ہمارا فیوچر ایکشن ہوگا. اس میں جو آپ کے پرائم منسٹر ہیں وہ آئے نہیں. ٹھیک, کیا ہم تو دے رہے ہیں میسج کہ ہم ایک پیج میں ہم سب ساتھ ہیں, مگر آپ یہ سوچیں جو پرائم منسٹر آف پاکستان وہ انٹرنیشنل کیا میسج دے رہے ہیں کہ ہی از لیسٹ انٹرسٹڈ. وہ شخص جو ہیں وہ آ کے انہوں نے اٹینڈ نہیں کی وہ پارلیمنٹ سیشن بریفنگ کی. لیکن اب تو پرائم منسٹر آ رہے ہیں. اچھا سن لیں نا, تو اب جو چیزیں ہو رہی ہیں اس میں اب وہ آ رہے ہیں, اور اس میں بھی کوئی واضح جب سب چیزیں ہو گئیں, جب طالبان کا یہ بلڈ اپ انہوں نے جب کابل فتح کر لیا, سب چیزیں کر لیا, اس وقت تک بھی ہم پوچھتے رہ گئے اس پہ ایک اور سیشن ہونا چاہیے جس میں آپ بتائیں کہ اب ہمارا کیا پالیسی ہوئے گی. وہ بھی نہیں ہوا. پھر وہ بھی یہ دیکھیں, اگر اس حکومت کو ہمیں چلانا ہے پیچھے سے تو یہ ہٹ جائیں, ہمیں یہ پھر حکومت میں آنے دیں, چلانے دیں. تو اس سے پہلے تو آپ تھے نا علی راشد صاحب, اس سے پہلے آپ نے ہی باریاں لی ہیں. غزالہ سیفی صاحب, آخری پوائنٹ کیا ایڈ کرنا چاہیں گی؟ دیکھیے کبھی بھی کسی بحث کا کوئی حاصل ہونا چاہیے, اسپیشلی جب پڑھے لکھے لوگ بیٹھتے ہیں جو ملک سے محبت کرتے ہیں. حب الوطنی کا جذبہ ساتھ ساتھ لے کے ہمیں چلنا ہے. سیاست کو ایک نئی روش پہ لے کے جانا ہے. جب آپ کی ملک کو اتنے چیلنجز ہیں, کووڈ کا چیلنج ہے, انٹرنیشنل چیلنجز ہیں, آپ ایک نیوکلیر پاور ہیں اور آپ کا نیبر بھی ایک نیوکلیر پاور ہے جو آپ کے لوگوں کے اوپر ظلم و ستم ڈھا رہا ہے, آپ کی جو باؤنڈریز ہیں ان کو کراس کر رہا ہے, ہر طرح کی غلطیاں ہو رہی ہیں. اس کے باوجود کشمیر کا مسئلہ اتنا سنگین حد تک آگے بڑھا ہوا ہے. 5 اگست 2019 سے لے کے اب تک محصور ہے کشمیری, اور معاملات جو ہیں وہ ان کو سلجھاؤ اور سمار کی طرف لے جانا ہے. ٹھیک ہے, اکنامکلی پاکستان ساؤنڈ ہو رہا ہے, بہتری کی طرف جا رہا ہے. ہم سب کو ایک پیج پہ ہونا ہے تاکہ ہم کل کہہ سکیں کہ ہم ان سالوں میں پاکستان کی بہتری کے لیے کام کر رہے تھے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ غزالہ سیفی صاحبہ, آپ نے پروگرام میں وقت دیا, اور علی راشد صاحب آپ کا بہت شکریہ. ایڈوکیٹ محمد زبیر ہاشمی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. امید کرتا ہوں دیگر پروگرامس کی طرح آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آیا ہوگا. مجھے اور انسائیڈ پاکستان کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.